फैसले हैं वो मैं पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद फिर आपके कुछ चंद सवाल जो है वो लेंगे और कोशिश करेंगे कि 5:30 से पहले हम अपनी इस बात को मुकम्मल कर लें। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ियारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और सबसे पहले एक अहम फ़ैसला जो है वो मैं सुना दूं कि निगरान वफाकी काबीना ने गज़ा में इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों बिलखुसूस शहरी आबादी पर बमबारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। काबीना ने इसराइल की जानिब से गज़ा के घेराव के नतीजे में पैदा होने वाली गंभीर सूरत हाल, ख़ास तौर पर ख़ुराक और पानी की शदीद किल्लत जैसे मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि मकबूजा फ़लस्तीन में हालिया कशीदगी, इसराइल की जानिब से 7 दहाइयों पर मुहित नाजायज़ कब्ज़े, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और ये उसी का नतीजा है। काबीना ने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी को रोका जाए और नाजायज़ मुहासरे को ख़त्म करके मुतासरीन तक बैनुल अक़वामी इमदाद को पहुँचने दिया जाए। काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया कि मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करके आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, जिसकी सरहदें 1967 में इसराइल के गासबाना कब्ज़े से पहले के मुताबिक हों और उसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। और जो फ़ैसले हुए उनमें एक फ़ैसला ये भी था कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को सिर्फ़ ज़रूरी नौयत के गैर मुल्की दौरे करने के बारे में कहा और उनको काबीना के अरकान को हिदायत की कि कोई ऐसे दौरे न किए जाएं जो कि बहुत ज़रूरी ना हों। काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर को बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दी। काबीना ने सैयद एहतशाम कादिर शाह की बतौर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी तैनात करने की मंजूरी दी। काबीना इजलास में PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खदमात लेने की मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत ख़ारजा की सिफारिश पर ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन की तरफ से तफवीज़ करदा कमेमोरेटिव मेडल PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये जो मेडल है वसूल करने की मंजूरी दी, क्योंकि ये कानूनी तौर पर काबीना की मंजूरी इसके लिए ज़रूरी है। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत धोखेबाजी केस में मतलूब पाकिस्तानी शहरी मुलजिम शहजाद अहमद वलद वली मोहम्मद कुरैशी की हवालगी की मंजूरी दी और इसी तरह कुवैत और पाकिस्तान के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत एक और पाकिस्तानी शहरी मतलूब जिनका नाम अरशद अली है वलद मजहर अली, उनकी हवालगी की भी मंजूरी दी। बहुत शुक्रिया आपका। और जी ये जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 अक्टूबर 2023 को मुनक्किद होने वाले इजलास में किए गए फ़ैसलों की तौसीक़ की और एक और फ़ैसला था। इजलास ने कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़, जो रियासती मिल्कियत में जो इदारे हैं, उनके 21 और 28 सितंबर के इजलासों में लिए गए फ़ैसलों की भी तस्दीक की। सवाल जी।
سوال ہے جی فاض صاحب سے. فاض صاحب کل آپ کی کوئی انٹریکشن ہوئی تھی کوئی صحافیوں کے ساتھ, تو ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ پی آئی اے کو دوبارہ مؤخر کیا جا رہا ہے اس کی نجکاری, اور دیگر جو مراحل ہیں نجکاری کے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گئے. کیا کیبنٹ میں ایسی کوئی بات ہوئی یا کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا کہ یہ نجکاری مؤخر ہو گئی؟ ایسی تو قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی. میرے خیال ہے اس میں سارے رپورٹرز موجود تھے اور بڑی تفصیل سے تقریباً 2 گھنٹے تک ہم نے ان کو, خالی پی آئی اے نہیں, نجکاری کا جو پورا ایجنڈا ہے اس کے بارے میں, ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کے بارے میں تفصیلی بات چیت ان سے کی. اور کسی مرحلے پہ ایسا کوئی گمان بھی کسی کو نہیں گزر سکتا کہ کوئی ایسی معطلی کا کوئی امکان ہے یا ایسی کوئی چیز زیر غور ہے. تو یہ غالباً یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر جو بات ہوئی ہے, کیا پاکستان اس معاملے کو جو ہے اقوام متحدہ میں لے جانے کا یا او آئی سی میں لے جانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے ہی اس حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں, اور جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان ان کا حصہ ہے. سردار حمید. وزیر اطلاعات صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا آج افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کے رجسٹرڈ جو لوگ تھے ان کے خلاف آپریشن روکنے کی آج ہدایت جاری ہوئی ہیں سفران منسٹری کی طرف سے, وہ پریس ریلیز بھی ایک جاری ہوا ہے, کیا اس پہ ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے یا اس آپریشن کو روکنے یا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ دوسرا, فواد حسن فواد صاحب, آپ پرنسپل سیکریٹری بھی رہے ہیں سابق وزیر اعظم کے, اس وقت بھی آپ نے نجکاری کے متعلق کوئی تجاویز دی تھی؟ جی, پہلے تو جو یہ نوٹیفیکیشن جس کا آپ ذکر کریں اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے. اس میں یہ لکھا ہے کہ 2 کیٹیگریز ہیں جن پر ہم کوئی ابھی ہاتھ نہیں ڈال رہے. ایک وہ لوگ ہیں افغان شہری جن کے پاس پی او آر کارڈز ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1978-79 سے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں جب اقوام متحدہ کا UNHCR اور یونائٹڈ نیشن فوڈ پروگرام وغیرہ یہ لوگ بھی ہوتے تھے, بڑی بڑی کیمپس ہوتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے بھی زیادہ یہاں پر 4 اشروں سے بھی زیادہ یہاں پر ہیں. ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. دوسرے وہ ہیں جو پچھلی افغان حکومت تھی اس زمانے میں افغان سٹیزنشپ کارڈ ACC جن کو دیا گیا تھا, وہ جن کی بائیو میٹرک بھی ہوئی تھی اور اس کی تصدیق خود اس وقت کی افغان حکومت کے نمائندے بھی موجود تھے اس عمل میں, بائیو میٹرک ان کی ہوئی, ان کو بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. اس وقت جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر کی رضاکارانہ طور پر واپسی کی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی دستاویز ہے, نہ کوئی ویزا ہے, نہ کوئی قانونی کاغذ ہے, اور وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ رضاکارانہ طور پر آپ واپس چلے جائیں, اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس جانا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے, کسی معافی کی کوئی اس طرح کی بات ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. جی, دوسری جو آپ نے میرے سے سوال کیا, دیکھیے کسی بھی حکومت میں جب آدمی کام کرتا ہے کسی بھی عہدے پہ کرے, چاہے وہ پرنسپل سیکریٹری کا ہو یا کسی عام سیکریٹری کا ہو, اس میں آپ جو بات کرتے ہیں اور جو بھی آپ کا ویو ہوتا ہے اس کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے اس کی اونرشپ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پہلی تو میں یہ ریکارڈ پہ بات کر دوں کہ اس حکومت میں جتنے بھی فیصلے ہوئے میں نے اس سے ڈائسینٹ کیا اس وقت یا اس کو سپورٹ کیا. بہرحال میں اس کی تمام اونرشپ اتنی قبول کرنا میری ذمہ داری ہے جتنی کسی بھی اور کی ہے. جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے تو میری ذاتی رائے اس معاملے میں بالکل کلیئر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیکٹرز میں جہاں پہ مستقل نقصانات حکومت اٹھا رہی ہے اور ایسے نقصانات اٹھا رہی ہے جو ناقابل برداشت بھی ہیں, اور جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حکومت کی مالی حیثیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی جو آمدن ہے اور اس کے روپے کی ویلیو جو اس کی جیب میں ہے وہ ہر روز کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے, ان کی نجکاری ضرور ہونی چاہیے.
स्पेसिफिकली मैं बहुत आपको क्लियरली कहता हूँ, और ये उस वक्त की मीटिंग्स के तमाम मिनट्स इस बात की के लिए मौजूद हैं। आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी मौजूद है, आप उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने हर मरहले पे पीआईए की निजकारी के लिए आर्ग्यू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि फाइनली जो भी फैसला हुआ मैं उसको ओन करता हूँ, इसलिए कि ये हुकूमतों में आप अपनी राय देते हैं। आज की काबीना में मैं बैठा हूँ, हो सकता है किसी चीज़ पे मेरी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन जब उसका कोई फ़ैसला हुकूमत कर देगी वज़ीर आज़म की सरबराही में, तो मैं उस पूरे फ़ैसले को ऑन करूँगा। जिस तरह उन फैसलों को ऑन करता हूँ जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उन फैसलों को भी ऑन करूँगा और ज़िम्मेदारी कबूल करूँगा जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन डिस्कोस हों, हमारी जो जनरेशन कंपनीज़ हैं वो हों जो पब्लिक सेक्टर की हैं, या हमारे पीआईए जैसे इदारे हों जिनसे न सिर्फ ये कि बेशुमार नुकसान होता है, बल्कि जो पोटेंशल है उस एरिया का, अगर वो प्राइवेट सेक्टर आ जाए उसमें, तो जो उसका पोटेंशल है उस इंडस्ट्री के फ़रोग़ पाने का, उसको इम्पीड कर रहे हैं। उनके बारे में मेरा हमेशा एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि न सिर्फ ये कि उनको निजकारी के अमल से गुजारा जाना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द गुजारा जाना चाहिए। और अब जब ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर एक दिन भी इन नुकसानात का कम हो सकता है तो वो एक दिन भी ज़ाया न किया जाए। आप कुछ फिगर्स भी बता रहे थे कि रोज़ाना और माहाना जो लॉसेस जी, मैंने कल सबको बताया जी, पीआईए के जो लॉसेस इस वक्त एक्यूमुलेटेड हैं वो 713 अरब रुपए है। 265 अरब रुपए के लोन वो हैं जो गवर्नमेंट गारंटीड हैं। 22 अरब के लोन वो हैं जो पीआईए ने अपने असासे रहन रख के उन पे लियन लेके और लोन्स वो बैंकों से लिए। लेकिन इसके अलावा 150 अरब रुपए वो हैं जो हुकूमत ने मुख्तलिफ अदबार में इनको कैश डेवलपमेंट लोन्स की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने दिए। सो ये फिगर्स जो हैं ये इतने, और इस वक्त जो पीआईए खुद मानती है वो ये मानती है कि जी हमारा जो खसारा है महाना वो 12.77 अरब रुपए है, तो तकरीबन 13 अरब रुपए, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने इसको चलाते हैं तो आपको 78 अरब रुपया खर्च करना है, अगर आप 12 महीने चलाते हैं तो आपको 156 अरब रुपया खर्च करना है। और खाली इस बात को छोड़ दें, ये आप टोटल जहाज़ 34 हैं जिनमें से 15 जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड हैं। 19 जहाज़ जो हैं वो सिर्फ इस वक्त फ़ज़ा में हैं, जिनमें से कुछ जहाज़ पीरियडिकली उनकी एज ज़्यादा है, 17 साल एवरेज एज है फ्लीट की, तो उनकी एज ज़्यादा है और वो भी कभी उड़ते और कभी ग्राउंड होते रहते हैं। तो ये ज़रा सोच लें कि तकरीबन 50 करोड़ रुपया रोज़ाना की बुनियाद पे आप नुकसान कर रहे हैं सिर्फ मादूद चंद जहाज़ों को उड़ाने के लिए, जो उन, और आज सुबह जब आदमी तैयार हो रहा होता है तो वो टेलीविज़न हमारी आप लोगों ने अब इतना कॉन्शियस कर दिया है कि वो स्क्रीन सामने ही रहती है कि कुछ देख ले क्या आज बात हो रही है। तो आज की सुबह की भी जो हेडलाइंस थी उसमें यह था कि जी फ़लाँ 3 पीआईए की परवाज़ें जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो आप ये सोचें कि लोग जाएं एयरपोर्ट पे बैठे हों, 2 घंटे इंतज़ार करते रहें और उसके बाद उन्हें बताया जाए जी कि जहाज़ कैंसिल हो गया है, वो जा ना सकें, किसी का कोई कारोबार हो, किसी की कोई शादी गमी में पहुंचना हो। तो ये सूरत हाल इसको इसकी पूरी इंटायरिटी में देखें। तो ये ज़रूर क्लियर रखें अपने जहन में कि कोई भी ऐसा इदारा इस निजकारी की लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा इदारा भी शामिल नहीं है जिसको हमने शामिल किया है। ये इससे पहले की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की क्यूमुलेटिव विजडम से ये इदारे कई साल से निजकारी की लिस्ट पे हैं। सिर्फ ये है कि अब ये नुकसानात चूँकि मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर है, तो अगर पहले ये 1 से 10 के स्केल पे नुकसानात को बर्दाश्त करना 5 पे था, तो अब ये 9.9 पे पहुंच गया है। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें तेज़ी से हम काम करने की कोशिश करें। मुलाजमीन के फ्यूचर के लिए मेरा ख्याल है इतना कहना काफ़ी होगा जी कि हुकूमत का एक बड़ा क्लियर फैसला है, और ये जिस दिन पहले दिन मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनएक्विवोकल एश्योरेंस दे दें कि किसी मुलाजिम को भी हम बेरोज़गार नहीं कर रहे। हमारे सामने मुख्तलिफ इस प्लान्स हैं ज़ेर गौर,
اور لوگوں کی ایج کے حساب سے جتنی ان کی امپلائبلٹی کی ایج ہے. ہماری اپنی تو جو ذاتی اندازہ ہے وہ یہ ہے, اور یہ پروفیشنل اندازہ ہے, کہ ان ملازمین کا کافی سارا حصہ جو بھی کوئی اس ایئر لائن کو لینے کے لیے آئے گا وہ ان کو ریٹین کرے گا. خاص طور پہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ دنیا کے اچھے پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں. ہمارا جو کیبن کرو ہے اس کی جو انگریزی بولنے کی صلاحیت ہے, چونکہ انگلش آلموسٹ ہمارے ملک میں ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ بولی جاتی ہے, ہم ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ مادری زبان کے بعد انگریزی بولی جاتی ہے, تو ود اے اسمال پرابلم ہیئر اور دیئر جنرلی ان لوگوں کو جو کیبن کرو میں بھی کم از کم جو مڈ ایج گروپ تک کے لوگ ہیں ان سب کی بھی ریٹینشن ہو جائے گی. اسی طرح جو انجینئرنگ سٹاف ہے اس کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جس ویجز کے اوپر جن ویجز کے اوپر وہ ملازم ہیں شاید وہ انویسٹرز کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوگا کہ وہ ان کو بھی ریٹین کریں. لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی ایسا ہوگا جس کو پوٹینشیل انویسٹر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس کی جو ٹرمز آف انگیجمنٹ آج ہیں اسی کے مطابق گورنمنٹ کی آبلیگیشنز برقرار رہیں گی. یہ سید توقیر الحسن. اچھا مرتضی رائے ان کو دے دیں. جو بھی ماضی میں نجکاری ہوئی ہے اداروں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے یہاں کے پبلک کی طرف سے یہ اعتراض آئے ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا, کوئی بہتری نہیں آئی. کہ الیکٹرک کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, تو اب کیا گارنٹی ہے ادارے نجکاری ہوگی, عوام کو ریلیف ملے گا, پیسہ بچے گا اس ریاست کا اور عوام کو کوئی سہولت ملے گی؟ جی دیکھیے, میں نے پوری ایویڈنس کے ساتھ اور پوری جس کو کہتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ آپ کے اکنامک رپورٹرز جو آپ کے اخباروں اور ٹیلی ویژن چینلز کے تھے ان کو بتایا کہ آپ کا بینکنگ سیکٹر کے 4 میجر بینکس حبیب بینک, مسلم کمرشل بینک, الائڈ بینک اور یونائٹڈ بینک جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئے. یہ سب سے بڑا ہمارے پرائیویٹائزیشن میں بینکنگ سیکٹر سب سے بڑا تھا. اور آج پاکستان اپنے ریجن میں فنانشل انکلوژن اور بینکنگ کے لحاظ سے باقی تو ہم بہت سارے اشاریوں پہ بہت نیچے ہیں, لیکن اس میں ہم بہت آگے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگوں کے لیے ہے کہ کسی ایک بینک میں بھی جو ملازمین کی تعداد اس وقت تھی آج اس سے ملازمین کی تعداد 30% سے 75% تک زیادہ ہے, کم کسی جگہ پہ بھی نہیں, کسی ایک ادارے میں بھی کم نہیں. ڈپازٹرز کا ریشو 10 گنا بڑھا ہے, ایسٹس کا ریشو 10 گنا بڑھا ہے. ٹیکس اگر وہ پہلے 1 ارب روپیہ یا 2 ارب روپیہ دے رہے تھے تو اب 31 ارب روپیہ یا 70 ارب روپیہ, مجھے اب نام انفرادی طور پہ یاد نہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے, لیکن کئی گنا, پرسنٹیج نہیں ہے, کئی گنا زیادہ وہ دے رہے ہیں. اور انہوں نے جن لوگوں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا, اکاؤنٹس جو اس وقت ہولڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ 10 گنا زیادہ ہے. تو یہ کوئی بھی اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر کو لے لے, پاکستان میں ٹیلی کام سبسکرائبرز جو ہیں وہ 190 ملین کے آس پاس ہیں, 19 کروڑ, اور تقریباً آپ کی 75-76% آبادی جو ہے وہ آپ کی جو ٹیلی ڈینسٹی جس کو کہتے ہیں وہ تقریباً کوئی 89% if I am recalling correctly, جی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ان دا ریجن تو ڈیفینیٹلی وی آر فار اہیڈ, لیکن ایون دنیا کے تقابل میں ہم اس وقت اس پہ بہت آگے ہیں. میں نے کل بھی یہ مثال کی تھی, کوٹ آج بھی کرتا ہوں کہ میں جب کالج کے زمانے میں تھا تو ایک لینڈ لائن ٹیلی فون کنیکشن لگانے کے لیے 2 MNAs اور 1 وزیر کے دستخط کی ضرورت ہوتی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے اٹھا کے کنیکشنز پھرے ہیں, اور اس وقت صرف لینڈ لائن تھی, اب تو آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہے. سیمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں پیداوار 3 گنا زیادہ ہوئی ہے, ایکسپورٹس اچھی خاصی تعداد میں ہو رہی ہیں جو اس وقت نہیں ہوتی تھیں. سیمنٹ سیکٹر ایک بہت زیادہ نقصان کا سیکٹر تھا, حکومت کے لیے ایک مستقل نقصان ہوتا تھا. ملازمت, پروڈکشن, منافع, ٹیکس, ہر اعتبار سے اس میں بھی 3 گنا اضافہ ہوا ہے.
تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ جس چیز کی نجکاری ہوئی ہے. کے الیکٹرک کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا. کے الیکٹرک جب نجکاری میں آئی تو اس وقت کراچی میں جو پاور سپلائی کی صورتحال تھی اور جو آج ہے اس میں بہت فرق ہے اور بہتری ہے پہلے کی نسبت. یہ بالکل میں بہت تسلی سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. انفارچونیٹلی جو کے الیکٹرک کے ایک میجر انویسٹر تھے وہ کچھ مسائل کا شکار ہو گئے اور پچھلے 1-2 سالوں کے دوران کچھ انٹرنل شیئر ہولڈرز ڈسپیوٹ کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں جا سکے. دوسرا میں بڑی بے تکلفی سے یہ بھی مانتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی ایبلٹی ہے انفورسمنٹ کی آف دیز پرائیویٹائزیشن ایگریمنٹس اس سائڈ پہ تھوڑی سی ہماری پرفارمنس گورنمنٹ کی اتنی اچھی نہیں رہی. لیکن میں نے جو آنے کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن کو جو پالیسی سٹیٹمنٹ آپ سمجھیں جو آدمی اپنے کولیگز کو سب کو پہلے دن بتاتا ہے اس میں سب سے اہم بات میں نے یہی بتائی ہے کہ ہمارا کام صرف اداروں کی نجکاری کرنا نہیں ہے. ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جب سرکار اس سیکٹر سے نکل جائے گی, سے کل ہم ایویشن سیکٹر سے نکل جاتے ہیں, تو ہم نے ان لوگوں کو جو ہوائی سفر استعمال کرتے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم نے مختلف ایئر لائنز کے درمیان بیلنس کو بھی کریٹ کرنا ہے. ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہو وہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پروازیں لے جانا فائدے کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے, اس کی بھی کوئی اسپیسیفک کنڈیشن اس امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ میں شامل ہونی چاہیے کہ وہ پروازیں چلتی رہیں گی اور ان کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وہ کیسے چلائی جائیں گی, اور اگر ان پہ کوئی سبسڈی ہے تو اس میں حکومت کا حصہ کیا ہوگا اور آپریٹر کا حصہ کیا ہوگا. اسی طرح اگر ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے تو پوسٹ پرائیویٹائزیشن جو صارف ہے, جو استعمال کرنے والا ہے, جو یوزر ہے, اس کے لیے ایک ایسی ریگولیٹری رجیم دینا جس میں اس کے حقوق کا خیال رکھا جا سکے, وہ بھی ہمارے کام کا حصہ ہے. سو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ نگران حکومت کے وقت میں جتنی بھی نجکاری ہوگی اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. گزشتہ حکومت نے نیب ترامیم منظور کی, پھر گزشتہ ہی چیف جسٹس صاحب نے وہ تمام کالعدم قرار دے دیں. تو ایک ہفتہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, ان کو چیلنج کیا جائے گا, نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی. تو وہ بتا دیں کیا سٹیٹس ہے, کب تک دائر کریں گے, اور کیا نگران حکومت چاہتی ہے کہ نیب پھر سے ایکٹیولی کام کرے یا پھر وہ جو 1800 کیسز بحال ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے بند ہو جائیں. نگران حکومت چاہتی کیا ہے اس بارے میں؟ میری معلومات یہ ہے کہ وزارت قانون اس فیصلے کے حوالے سے ابھی تک صلاح مشورہ کر رہی ہے, قانونی رائے لے رہی ہے, اور اس کی روشنی میں پھر وفاقی حکومت یا کابینہ اس کا فیصلہ کرے گی. جی نظام میں دوسرا جو آپ کے سوال کا جی حصہ میں آپ کو بتا دیں. دیکھیے جی, کوئی بھی نظام حکومت جو ہے اور جہاں پہ بھی اختیار کے استعمال ہے وہاں پہ احتساب کے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں کہیں بھی اختیار کا استعمال احتساب کے بغیر نہیں ہوتا. تو اکاؤنٹیبلٹی کی ایک رجیم بھی ہونی چاہیے, وہ طاقتور بھی ہونی چاہیے, لیکن طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انصاف پسند بھی ہونی چاہیے, اور اس میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ جو چاہے جس کو چاہے ریوڑ کی طرح باندھ کے اور ہانک کے ڈال دیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی میں نے کسی گورنمنٹ میں وزیر اعظم سمیت کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دیکھی کہ وہ اس احتساب کے نظام کی کسی قسم کی بھی کمزوری کی طرف مائل نظر آتا. سو میں بغیر یہ بات کو اسپیسیفکلی پرائم منسٹر سے منظوری لیے آپ کو بڑی یقین سے کہتا ہوں جی کہ احتساب کا نظام قائم بھی رہے گا اور انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ بھی بنایا جائے گا. نظامی ایئر وائز سے کل جب ہم یہ بات چیت کر رہے تھے تو یہ بتا دیں کہ وہ کچھ چیزیں ابھی واضح ہونے باقی ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد پاکستان میں ایویشن کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا. جو اس وقت پاکستان میں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں ایویشن کی, نیویگیشن کی, ان کا فیوچر کیا ہوگا. جو پاکستان میں پائلٹس بن رہے ہیں ان کے لیے فیوچر کیا ہوگا, ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کیا ایکسپوجر ہوگا. دیکھیے جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان سب چیزوں کی مارکیٹ پہلے سے بہت بہتر ہے. میں تو کہتا ہی یہی ہوں کہ ہم پی آئی اے کی نجکاری نہیں کرے, ہم ایویشن انڈسٹری کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے اوپن اپ کریں, اس سرمایہ کاری کے لیے اوپن اپ کریں جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں. اگلے 10 سالوں میں
दुनिया में पायलट्स की 60,000 वैकेंसीज पैदा होने जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर अच्छा पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो तो पाकिस्तान के यंगस्टर्स की, जिस तरह की इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री के जो बेशुमार यंग लोग हमारे मौजूद हैं, और यहाँ पे फ्लाइंग को एक ऑनरेबल प्रोफेशन समझा जाता है और लोगों का रुझान भी है इसकी तरफ, तो इसमें से 50% तक वैकेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आ सकती हैं। मेरा अपना अंदाज़ा ये है। इसी तरह इंजीनियरिंग के शोबे में भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो PIA का जो इंजीनियरिंग का आउटफिट था, इस रीजन में इस वक्त 2 मेजर जिसको रिपेयर मेंटेनेंस और ओवरऑल सेंटर्स हैं वो कहते हैं, वो एक इस्तांबुल में है और एक पेरिस में है, और दोनों की जो लागत है, जो अखराजात हैं वहाँ पे मेंटेनेंस और ओवरऑल के, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। सो कोई भी अगर पाकिस्तान में एयरलाइन में इन्वेस्टर आएगा तो वो पाकिस्तान को एज एविएशन इंडस्ट्री के हब के तौर पे डेवलप करके और इस पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो उसके पास मुनाफा कमाने के मौके मौजूद हैं उनको देख कर आएगा। और मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत न सिर्फ फले फूलेगी बल्कि इस रीजन में कम से कम एक हब के तौर पे डेवलप होगी। ये नासिर असलम राजा, ABN न्यूज़। एक सवाल तो ये है कि एक ऐसा इदारा जिसके आपका लड़कपन गुजरा है, वो 2005 से बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ा है, जिसको हम फ्लैशमैन होटल कहते हैं, और पाकिस्तान का 130 साल पुराना, पाकिस्तान से पहले वो बना। PTDC के मोटल्स और होटल्स की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी आपकी कोई पॉलिसी है? एक बात। दूसरा ये कहा जाता है कि इदारे जब बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं तो तब उनको उस लिस्ट पे लाते हैं जिसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, और कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनके अरसा दराज हुआ प्राइवेटाइजेशन हो गई है लेकिन उनके पैसे अरबों रुपये अभी हुकूमत को नहीं मिले। ये मेरे 2 सवाल है। सोलंकी साहब, आपसे ये सवाल है कि बहुत सारी सियासी जमातों का ये कहना है कि जनवरी-फरवरी में शदीद बारिश और बर्फ़बारी होगी, बारिश तो नहीं होगी। आप 12 कह चुके हैं कि इसका फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन क्या आप इस बात को सपोर्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट कास्ट कर सकें, इसलिए मौसम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? थैंक यू। मैं पहले तो नासिर साहब आपने बात की कि जी जब मुर्दा हो जाते हैं, यहाँ पे मुर्दा कोई नहीं उठाने दे रहा तो ज़िंदा कौन उठाने देगा। तो मुर्दे को दफनाने में इतनी मुश्किल है कि उस पर भी हर तरफ से एतराज़ आते हैं। लेकिन जो बुनियादी आपका सवाल है, हमारे कानून ये कहता है केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए जो निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना था कि वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन में इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत की है और इस हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और ज़ोर दिया है कि फ़ौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। इस इदारे को किस वक्त डाला गया, आप ठीक कहते हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन कोशिश गालिबन यही सोच के होती रहती है कि जी किसी तरह इनको दोबारा खड़ा किया जाए। पिछले 10 सालों में मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी कोताहियाँ हुई हैं जब साफ नज़र आता था कि ये इदारे अब चलने के काबिल नहीं हैं और नुकसानात भी इतने बढ़ चुके थे कि उनको बर्दाश्त करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो बर्दाश्त किए जाते रहे। अगर अब भी हम ये काम कर लें तो मेरा ख्याल है शायद इसी नुक्ता नज़र से देखा जाना चाहिए कि हमने मज़ीद नुकसानात का रास्ता बंद कर दिया। जी वो PTCL के जो बकायाजात नहीं मिले उनकी एक पूरी तारीख है और मैं ऑन रिकॉर्ड और बड़ी तसल्ली से ये आपको बता रहा हूँ कि उसमें कसूर हमारी तरफ से भी है। चूँकि ये मामला अभी भी उनके साथ नेगोशिएशंस में चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बात करनी तो मुनासिब नहीं होगी, लेकिन आप ये देखें कि अगर हमारी तरफ से उसकी फ़रोख्त के वक्त एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज साथ अटैच की गई और ये तय हुआ कि उन्होंने जो $1.4 बिलियन जो उनका बकाया रह गया था, तय ये हुआ कि जी वो प्रॉपर्टीज़ कोई 3,500 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ थी, वो जूँ ट्रांसफ़र होती जाएंगी तो वो बाकी जो रकम थी उनकी $1.4 बिलियन की, वो 9 बाई एनुअल जो है साल में 2 अक़सात में उनको अदा कर देंगे। तो 2006 से लेके 2008 तक उन्होंने $400 मिलियन अदा कर दिए और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन फिर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि 2016 में जब ये दोबारा मसला उठा तो पता चला जी कि कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, तकरीबन 63 के करीब,
جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں اور جو اس لسٹ میں موجود تھیں. اب لازمی بات ہے اس کے بعد وہ پرائس تو کنٹینشس ہو جائے گی. اسی طرح کئی پراپرٹیز ایسی تھیں جو رینٹڈ پراپرٹیز تھیں اور ان کو اونڈ پراپرٹیز کے طور پہ شامل کر دیا گیا. تو رینٹڈ پراپرٹیز کو تو آپ ایسٹ ویلیو میں نہیں لے سکتے. کئی پراپرٹیز ایسی تھیں جن کی صرف استعمال کی اجازت تھی لیکن وہ اون پراپرٹیز میں شامل نہیں تھی, مطلب ان کا ٹائٹل پی ٹی سی ایل کے نام نہیں تھا. تو یہ سارا بنیاد ہے اس سارے تنازع کی. آج بھی اس کے اوپر اس بنیادی نیگوسیشن کو ہمیشہ سے فائننس منسٹر لیڈ کرتے ہیں. آج بھی اس کے اوپر بات چیت جاری ہے, اور پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی ایپیکس کمیٹی کی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی اس کو باہمی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے جلد از جلد اس کو فائننس منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی جس کا میں بھی رکن ہوں اس کو جلد از جلد حل کرنے کی طرف لے کے جائے. مجھے امید ہے کہ ہم کوئی فیئر اور ایکویٹیبل سلوشن کی طرف اس پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اس جھگڑے میں ہمارا بھی اتنا ہی ہم قصوروار ہیں جتنے وہ ہیں. اور دوسری چیز یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس ادارے کے ابھی بھی میجورٹی شیئرز حکومت پاکستان کے پاس ہیں. سو پاکستان اس اگر آج 800 ملین ہے تو اس میں سے تقریباً 66% حصہ پاکستان کا بھی ہے. سو اس میں کوئی اتنی گھبرانے والی بات نہیں. یہ پاکستان نے پورا ادارہ نہیں بیچا ہوا, صرف 26% شیئر جو ہے اس کے وہ فروخت کیے تھے اعتصالات کو. کچھ اس کے پرائیویٹ شیئر ہولڈرز ہیں لیکن 60% سے کچھ زیادہ شیئرز آج بھی حکومت پاکستان کے ہیں. اور جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس میں اگر کوئی اس میں سے کمی ہوتی ہے تو اس کا وہ 60 سے 64% حصہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہی آئے گا. آپ کا جو سوال ہے انتخابات کے حوالے سے, تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں شدید ترین سردی اور شدید گرمی میں انتخابات ہوئے ہیں. ریاست اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مشکلات ہر دفعہ ہوتی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان کے جو پہلے بالغ رائے دہی کے جو انتخابات ہوئے تھے 1970 میں وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے تھے, اور میری اطلاع کے مطابق دسمبر میں سردی زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ جنوری کے آخری ہفتے میں. اسی طرح سے جو 2008 کے انتخابات تھے وہ بھی شیڈیول تھے جنوری میں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے یہ فروری میں ہوئے تھے. 2013 کے انتخابات مئی کے مہینے میں ہوئے تھے, مئی میں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے. 2018 کے اس سے زیادہ شدید گرمی میں جولائی میں ہوئے تھے. تو ریاست اگر کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوں گے. اور اس پورے عمل میں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام وسائل الیکشن کمیشن کو فراہم کریں. ناصر صاحب کو اصل میں اس وقت ہاکی بہت کھیلتے تھے تو اب سردی زیادہ لگنی شروع ہوگی, اس وقت نہیں لگتی تھی. دو خبریں بڑی اچھی تھی. ایک تو اسمگلنگ کی روک تھام اور دوسرا بجلی چوری پر جو قابو پایا گیا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن پوچھنا یہ تھا کہ کیا قوم اس خوشخبری کے لیے تیار رہے کہ مہنگائی میں کمی ہوگی اور بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی. اور آج کی جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں کیا اس حوالے سے بات چیت ہوئی کہ فی الفور کیونکہ قوم کو ریلیف چاہیے ورنہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے قوم کو مہنگائی میں اور بجلی کے بلوں میں. جی اس میں پہلی تو آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی جو اپنی لیٹسٹ پروجیکشنز دی ہیں اس میں انہوں نے افراط زر کی شرح کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کر دیا. تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ جی انشاءاللہ مہنگائی میں کمی ہوگی. دوسرا انفارچونیٹلی ہماری اکانومی کو یہ اس طرح سے آرگنائز ہماری کوموڈٹی مارکیٹس ہو گئی ہوئی ہیں, ہونا نہیں چاہیے کیونکہ بے شمار کوموڈٹیز ایسی ہیں جن کا ڈالر کی ویلیو سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب بھی روپے کی قدر میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوری طور پہ لنک کر کے ان کی قیمتوں میں بھی اسی طرح سے اضافہ تقریباً اسی تناسب سے اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جوں روپے کی قدر میں بہتری ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح کی اس وقت ایفرٹس کی جا رہی ہیں تمام اداروں کی طرف سے, وزارت داخلہ کی طرف سے,
میرا یہ خیال ہے کہ جی یہ قدر آہستہ آہستہ اور بہتر ہوگی، اور جوں جوں روپے کی قدر بہتر ہوگی توں لوگوں کی قوت خرید بھی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے جو پلان ہے سارے سیکٹر کو حل کرنے کا، تو اکنامک ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات ایسے ہیں پائپ لائن میں جس سے اس مہنگائی کو مزید کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جی میرے خیال میں لاسٹ کویسچن لے لیتے ہیں سر۔ دیکھیے جی میں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میرا میاں صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ 5 سال کام کریں تو ایک تعلق بننا فطری ایک عمل ہے، تو اس حد تک ان کا آنا بہت ویلکم بات ہے۔ پاکستان کے ہر سیاستدان کو، ہر ایسے شخص کو جس کو عوام کی کوئی بھی تناسب اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں آئے۔ سو ان کے آنے کے اوپر میرا خیال ہے سب کو ہی خوشی ہونی چاہیے۔ باقی میری خاص کوئی کہ میں وفاقی وزیر کی طور پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں کوئی خوشی کا لیول نہ بڑھ جانا ہے نہ کم ہو جانا ہے، تو ذاتی حوالے سے ضرور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ اگر یہ نجکاری کے دائرہ کار میں ہوتا تو میں نے پوری عمر قانون پہ عمل کیا۔